السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جن حضرات نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لیں، اور جن حضرات نے سبسکرائب کیا ہوا ہے میں ان تمام حضرات کا شکر گزار ہوں۔ میری ویڈیوز کو آگے بھی پہنچائیں، دوسروں تک شیئر کریں تاکہ دینی مسائل سے ہر ایک کو واقفیت ہوتی رہے۔ محترم سامعین، آج کا ہمارا موضوع ہے کہ امام کے پیچھے، جب نماز میں ہم امام کے پیچھے ہوں تو کیا ہمیں سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے۔ اس سلسلے میں ایک سوال ہمارے عزیز دوست جناب لقمان صاحب نے کیا ہے، اور اس مسئلے پر تفصیل سے روشنی ڈالنے کے لیے کہا ہے۔ سامعین کرام، اس سلسلے میں یہ عرض ہے کہ نماز میں امام کے پیچھے قرات بالکل نہیں کرنی چاہیے، سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھنی چاہیے، اور یہ حکم نہ صرف یہ کہ احادیث صحیحہ میں موجود ہے، یعنی بہت ساری صحیح حدیثوں میں موجود ہے، بلکہ خود قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ جب قرآن کی قرات کی جائے، قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، یہ اللہ کا حکم ہے، قرآن کی آیت ہے کہ جب قرآن کی قرات کی جائے، قرآن پڑھا جائے تو اسے سنو، اور یعنی فَاسْتَمِعُوا لَهُ یعنی اسے غور سے سنو، وَأَنصِتُوا کا مطلب ہے اور خاموش رہو۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ حکم خصوصاً نماز کی قرات کے لیے ہے۔ امت کے سب سے بڑے مفسر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت نماز میں کی جانے والی قرات کے بارے میں ہے، یعنی نماز میں امام جب قرات کرے تو اسے سننے اور خاموش رہنے کا حکم ہے، خصوصاً نماز کے لیے ہے۔ تفسیر ابن کثیر اس سلسلے میں دیکھ سکتے ہیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 204۔ یہ تو ہو گیا سامعین قرآن مجید سے ثبوت۔ اب آتے ہیں احادیث مبارکہ کی طرف۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 404، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے خطاب کرتے ہوئے ہمارے لیے سنت کے امور کو واضح فرمایا، اور ہمیں ہماری نماز باجماعت کا طریقہ بتلایا، اور یہ فرمایا کہ جب تم نماز پڑھنے لگو تو اپنی صفوں کو درست کر لو، پھر تم میں سے کوئی شخص تمہاری امامت کرے، اور جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، اور جب وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول فرمائیں گے۔ اس حدیث میں جو الفاظ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، یعنی جب امام قرات کرے تو تم خاموش رہو، لیکن حدیث میں یہ الفاظ نہیں ہے کہ امام قرات کرے تو تم بھی قرات کرو۔ دیکھیے، امام کی قرات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموش رہنے کا حکم فرمایا ہے، اور حضرت سلمان التمیمی بخاری اور مسلم کے مشہور راوی ہیں اور بالاتفاق ثقہ ہیں، لہٰذا مذکورہ بالا حدیث میں ان کی ذکر کردہ یہ زیادتی بالکل قبول ہے، محدثین کے نزدیک قبول ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام مسلم نے اپنی صحیح حدیث میں یہ زیادتی کر کے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طرح ترمذی شریف کی حدیث نمبر 313، حضرت ابو نعیم وہب ابن کیسان فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ یہ فرما رہے تھے، جس نے نماز پڑھی اور اس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو گویا اس نے نماز ہی نہیں پڑھی، ہاں مگر یہ کہ وہ امام کے پیچھے ہو تو نماز ہو جائے گی۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے، یعنی یہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو گویا نماز ہی نہیں پڑھی، الا یہ کہ امام اگر ہو، یعنی اگر کوئی امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز بغیر سورہ فاتحہ کے ہو جائے گی، لیکن جو تنہا نماز پڑھ رہا ہے الگ سے، جیسے سنت نفل وغیرہ الگ سے پڑھتے ہیں، اس میں اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا ہے، صرف انفرادی نمازوں میں سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ اسی طرح ابن ماجہ حدیث نمبر 846، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام کو اس لیے مقرر کیا گیا ہے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے، پس جب وہ تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو، اور جب وہ تلاوت کرے تو تم خاموش رہو۔ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، صاف صاف الفاظ ہیں کہ خاموش رہو، ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ اسی طرح دارقطنی حدیث نمبر 1502،
حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو امام کے پیچھے نماز پڑھے تو پس امام کی قرأت ہی اس کی قرأت ہے۔ من صلی خلف الامام فإن قرأۃ الامام لہ قرأۃ۔ طرح موطا مالک حدیث نمبر 251، طحاوی حدیث نمبر 1302، مسند احمد حدیث نمبر 19723، اسی طرح موطا امام محمد حدیث نمبر 98 سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو اسے خاموش رہنا ہے، چاہے جہری نماز ہو یا سری، اور اگر تنہا نماز پڑھ رہا ہے، سنت ہو، واجبات ہو، نوافل ہوں، تو ان میں اسے سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ اسی طرح عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تکفیک قرأۃ الامام خافت او جہر، دارقطنی حدیث نمبر 1252۔ حضرت ابن عباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ تمہارے لیے امام کی قرأت ہی کافی ہے، خواہ امام ہلکی آواز میں پڑھے یا بلند آواز میں، یعنی سری نماز پڑھے یا جہری، ہر حال میں مقتدی کے لیے امام کی قرأت ہی کافی ہے۔ سامعین، کلپ تھوڑا سا طویل ہو چکا ہے، لیکن ثبوت اور بہت سارے باقی ہیں، بہت سی روایات ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مقتدی کو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ کچھ بھی قرأت نہیں کرنی چاہیے۔ اور ایک بات سامعین، یہ مسئلہ صرف قرآن اور حدیث سے تو ثابت ہے ہی ہے، اس کے علاوہ بہت سے صحابہ کرام کا اس پر عمل تھا، حتیٰ کہ خلفائے راشدین جیسی عظیم اور جلیل القدر شخصیات بھی اس پر عمل پیرا تھی۔ قرآن و حدیث کے ساتھ صحابہ کرام کے عمل کا ذکر اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ آج کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ دین کو زیادہ سمجھتے ہیں، جبکہ صحابہ کرام سے زیادہ دین شناسی، حدیث فہمی کا کوئی دعوے دار نہیں ہو سکتا۔ حدیث فہمی یعنی حدیث کو سمجھنے کا، جس طرح صحابہ کرام نے حدیث کو سمجھا، اس سے بہتر کوئی بھی احادیث کو صحیح سمجھ نہیں سکتا، بیان نہیں کر سکتا۔ خصوصاً 15ویں صدی میں آنے والے اہل حدیث تو اس بات میں اپنے یعنی دعوے میں کہ وہ اتباع رسول کرتے ہیں، اپنے اس دعوے میں یہ حضرات سچے نہیں ہیں، کھرے نہیں ہیں۔ علماء احناف کو اس مسئلے میں قرآن، احادیث شریفہ کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کے عمل کو بھی لیتے ہیں تاکہ حق امت پر واضح ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔